بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمدم کاشمیری کی دوسری غزل ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 153، غزل نمبر 2، شاعر ہمدم کاشمیری عبدالقیوم خان صاحب۔ غزل یوں پر ہوتے ہیں: ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیا تھا اگر پے کر نہ تھا، چھا گیا تھا شہر پر افسوس کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا، ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ شاعر مطلع میں فرماتے ہیں: ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں دو چار تھا کہ میری ایسی حالت ہو گئی تھی، مجھے کسی چیز کا تصور بھی نہیں رہا تھا اور نہ میری آنکھوں میں کوئی منظر تھا اور نہ میں کسی تبدیلی کا چاہنے والا ہوں۔ یعنی شاعر بے بس ہیں اس شعر میں، یعنی مجھے کوئی گمان بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا منظر بھی میرے سامنے نہیں آتا ہے کہ قوم کہیں تبدیل ہو جائے گی۔ حیرانی کے عالم میں شاعر، ان کے پاس کسی چیز کا تصور بھی نہیں رہا ہے، گمان بھی نہیں رہا ہے کہ قوم بدل جائے گی۔ میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھ میں کوئی پتھر نہ تھا۔ پرچھائیاں سے مراد ہوتے ہیں سائے، سائے سے مراد ہوتا ہے انسان کا جمع غفیر نظر آنا، اپنے آس پاس لوگ نظر آنے آس پاس، لیکن یہ تصور ہے ان شاعر کا کہ میرے چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور میں اپنی صدائیں بلند کرتے جا رہا ہوں، احتجاج ہوں، سراپا احتجاج، لوگ میرے پیچھے مڑ آئے ہیں، کچھ آگے کھڑے ہیں، لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی پتھر ہے اور نہ میرے کوئی آگے پیچھے کھڑا ہے، ہر طرف پرچھائیاں ہیں۔ لیکن شاعر کہتے ہیں لاشعوری کے عالم میں بھی، نا امیدی کے عالم میں بھی میں نے ابھی کوئی صدا بھی بلند نہیں کی تھی، میں نے اس میں سراپا احتجاج بھی نہیں تھا، پھر بھی لوگ میرے دائیں بائیں آ چکے تھے، لیکن میرے ہاتھ میں کوئی پتھر بھی نہیں تھا، پھر بھی لوگ میرے آس پاس ہیں، ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اگلا شعر ہے: خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیا تھا اگر پے کرنا تھا۔ مس کے معنی ہوتے ہیں چھونا، لمس کے معنی ہوتے ہیں چھو کر معلوم کرنا، ہاتھ لگا کے معلوم کرنا، کسی چیز کو چھونا، چھو کر معلوم پتہ کرنا، معلوم کرنا کسی چیز کا۔ پے کر کہتے ہیں صورت کو، کسی چیز کی شکل صورت کو۔ شاعر فرماتے ہیں ہمدم کاشمیری، یہاں ان کی اس غزل میں صنعتیں متضاد پائی جاتی ہیں۔ مثلا کہیں اس نے دائیں اور بائیں، دائیں کی ضد بائیں ہے
رات اور دن، حقیقت اور تصور، ایسے الفاظ کا جو استعمال کیا جاتا ہے شاعری میں جو ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہوتے ہیں، ایسی سنت کو سنت تضاد کہا جاتا ہے، جو لفظ متضاد سے نکلا ہوا ہے، یعنی صبح شام، اچھا برا وغیرہ وغیرہ، جو ایک دوسرے کی ضد الفاظ ہیں ان کو استعمال کیا ہے ان کی اس شاعری میں جو اشعار ہیں۔ تو فرماتے ہیں خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کے ساتھ اگر پے کرنا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان خواب دیکھتا ہے، جب کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ خواب ہوتی ہے، وہ خواب بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ خواب کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ لیکن شاعر فرماتے ہیں یقیناً یہ خواب میرے جو ہیں حقیقت میں تبدیل ہو گئی، جو کچھ میرے تصور میں تھا، تصوراتی زندگی میں نے جو کچھ سوچا تھا وہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کے خواب بھی جو ہیں وہ بھی حقیقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب انسان پرعزم کوئی کام کرتا ہے، استقلال سے کوئی کام کرتا ہے۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائے، چا گیا تھا شہر پر افسوس کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ میرے شہر کی ایسی حالت تھی ان لوگوں پر جیسے جادو جیسا ہو گیا تھا، لوگ گھروں میں محصور تھے، لوگ گھروں میں قید و بند ہو کر رہے تھے، لیکن خوشی کے دن آئے تھے۔ چاند نکلنے کا سے مراد یہ ہے کہ اب خوشی کے دن تو آ چکے تھے، لیکن اس نظارے کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر تک نہ آئے۔ جب یہ چاند نکلا تو لوگ چھتوں پر نکل کر اس کا انتظار کرتے ہیں، پر اب کی بار ایسا نہ ہو سکا، لیکن لوگوں نے اس کو دیکھ نہ سکا، اس خوشی کو دیکھ نہ سکا جس خوشی کے لیے وہ ترستے تھے۔ یعنی خوشی کے دن تو آئے تھے لیکن پھر بھی اس شہر پر افسوس چھایا ہوا تھا، جادو جیسا ہو چکا تھا، لوگ باہر تک نہیں نکل سکتے تھے، لیکن چاند نکلا تھا لیکن چھت پر نہ تھا کوئی، لیکن کوئی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہیں نکلا تھا جس چیز کا ان کا انتظار تھا۔ آخری شعر مقطع میں فرماتے ہیں، ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ صدا کہتے ہیں آواز کو، ایک آواز گونجی، ایک شور و غل ہوا مکان کے اندر سے، اور ان میں سے کوئی دروازے پر جا کر یہ معلوم نہ کر سکا۔ بڑی دیر تک یہ صدا گونجتی رہی، وہ باہر نکل کر یہ نہیں جان سکا کہ یہ ہنگامہ کیوں کر برپا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے چاروں طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ غرض آج دنیا میں کوئی کسی کا خیر خواہ نہ ہوا نہ ہے، اس لیے کہ جب لوگ اپنے حال میں مست پڑے ہیں، دوسرے کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، تو کسی کو کس کی کیا فکر۔ کہیں طرف سے صدائیں گونجتی ہیں، کوئی فریاد کرتا ہے، لوگ اپنے حال میں مست ہیں، دیکھنے کے لیے یہ غوغا اور یہ شور کیوں ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کے کچھ چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، پہلی غزل کا دوسرا شعر پڑھ کر بتائیے کہ کس چیز کا گمان نہیں تھا شاعر کو۔ شاعر اس میں فرماتے ہیں کہ ہر طرف جو بدامنی پھیلی تھی، سناٹا اندھیرا تھا، اس اندھیرے کی، اس قتل و غارت کی، اس حالات خراب ہونے کی کسی کو گمان بھی نہیں تھا، یہ اچانک کیسے ہوا۔ بس اس کا مقصد یہی ہے۔ دوسرا شعر کا مطلب بتانا ہے، دھویا نہیں گیا جو کسی پر شغال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان نہیں تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ وطن عزیز پر جو مصیبتیں آن پڑی، بے گناہ لوگ قتل ہوئے
اور اس دھرتی پر گناہوں کے قتل، بے گناہوں کے قتل عام ہوئے، خونوں کے دھبے اس قدر ہیں کہ ان کا دھونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر اس پر بارش بھی ہو پھر بھی یہ دھوئے نہیں جاتے ہیں، نہ یہ مٹنے والے ہیں۔ مثلا یہ شہداء کے وہ خون کے دھبے ہیں جو وطن عزیز کے لیے انہوں نے اپنے خون کے دھبے اور اپنا خون بہایا ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے، یعنی تاریخ جو ہے وہ مٹتی نہیں ہے۔ سنت ذات سے کیا مراد ابھی میں نے سمجھایا، ابھی سمجھا چکا ہوں میں یہ بات کو، آپ اس کو اسی بات کو ملاحظہ فرمائیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو چند سوالات اور ہیں وہ اگلی نشست میں ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔